سوال جواب کا سلسلہ شروع کرنے کی اجازت ہے؟ جی بسم اللہ بسم اللہ. اچھا، میں ایک چھوٹا سا سوال پہلے کر لیتا ہوں، ایک دو سوال، اور اس کے بعد پھر باقی پارٹیسپینٹس پوچھ لیں گے. اچھا، ایک آپ نے شاید پہلے بھی وضاحت کی تھی، لیکن جسٹ ٹو ریفریش دیٹ، کہ ایک تو احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، اور وہ مختلف لوگوں کی کاوشوں سے وہ آج تک پہنچی ہوئی ہیں. اس طرح صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، اور اس طرح سائے ستہ جس کو کہتے ہیں، وہ 7 کتابیں ہیں. وہاں سے ہمیں احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں وہ ہم تک پہنچ گئیں، اور وہ ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے کہا سنت، تو سنت جو ہے وہ ہم تک مطلب سنت کیسے پہنچی، اور سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے، اور ہم تک سنت جو ہے وہ کس طریقے سے پہنچائی گئی ہے، یہ تھوڑی سی ایک ذرا اس کی وضاحت کر. اچھا، جو سنت ہے نا وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام جو ہے وہ صرف کیا ہے، اور جو ہے وہ اس کے بارے میں فرمایا کچھ نہیں. لوگوں نے جو ہے نا وہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا. ٹھیک ہے، کہ لوگوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرض کریں کہ اس پر گئے، سفر پر گئے، تو آپ نے جو ہے وہ ظہر اور عصر ملا لی، یا جو ہے مغرب اور عشاء ملا لی، یا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جو ہے وہ آپ سفر میں نہیں بھی ہیں، پھر بھی آپ نے جو ہے نا ایک دفعہ یا ایک سے زائد دفعہ جو ہے وہ یہ نمازیں ملا لی. تو اب اس کے اوپر کوئی حدیث نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا. تو اسی طرح سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو ہے دودھ میں شہد ملا کے جو ہے وہ پیتے تھے، بڑا مرغوب تھا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی برا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلٹ کے جو ہے وہ اس کے ساتھ برائی نہیں کی، کسی کو بد دعا نہیں دی. تو یہ وہ کام ہے جو لوگ کے صرف آپ لوگوں نے دیکھے ہیں ہوتے ہوئے، اور جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نہیں نکلی. تو یہ بھی جو ہے وہ اگر آپ جو صحیح بخاری ہے یا صحیح مسلم ہے اس میں ایسی احادیث جو ہے نا وہ میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تو وہ نہیں ہے لیکن اعمال ہیں. تو جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور اسی طرح جو صحیح ستہ ہے اس میں ایسی احادیث موجود ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ فلانے صحابی نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ سنت بھی ہم تک پہنچی ہے. پھر لوگوں نے بڑی محنت کی اور جو ہے وہ سنت کے حساب سے، سیرت مبارکہ کے حساب سے جو ہے وہ کتابیں لکھی گئیں، بڑی بڑی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو اس کو پڑھ کے بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، وہ بھی ادھر سے ہی جو ہے وہ آئی ہیں کہ وہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور یہ ادھر سے جو یہ ہم تک جو ہے نا یہ پہنچی ہیں، یہ سنت ہے. جی شکریہ، یہ مطلب یہ بڑا کلیئر ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم احادیث کی جو کتب ہیں وہ اگر ان کا مطالعہ کر لیں، یا سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتابیں ملتی ہیں وہ پڑھ لیں، تو وہ بیسکلی ایک ہی بات ہے. یعنی وہ کتابیں جو ہیں جو سیرت پاک کے اوپر لکھی گئی ہیں وہ ان احادیث سے ہی جو ہیں وہ اخذ کی گئی ہیں، اس کے اندر جو باتیں. کیونکہ وہ تو وہ پھر ہسٹری ہے نا کہ جو ہے وہ کیسے ٹریول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب، کیا کیا واقعات ہوئے. اس میں کوئی حدیث مبارکہ تو نہیں ہے لیکن جو ہے یہ واقعات ہیں، وہ بھی وہیں سے جو ہے نا وہ جو لوگوں نے ہسٹری جو ہے وہ لکھی، قرطبی نے لکھی، ابن کثیر نے لکھی، تو تاریخ فرشتہ لکھی گئی.
تو وہاں سے جو ہے وہ یہ ہسٹری جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کمپائل ہوئی ہے. تو اسی میں پھر جو ہے اگر آپ سیرت کی اچھی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے اس میں سنت کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک چنک جو ہے وہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ احادیث کے کو مرتب کرنے والوں کے علاوہ بھی اس دور میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا مشاہدہ کر رہے تھے، ان لوگوں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مشاہدات تھے ان کو آگے پہنچایا، ان کو تحریر بھی کیا، لکھا بھی، یا آگے پہنچایا، اور آگے جو تبع تابعین ہیں انہوں نے اس کو جو ہے رقم کیا، لکھا کتابی صورت میں، اور وہ پھر ہم تک آج وہ پہنچ چکی ہیں. یہ انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے؟ جی شکریہ. اچھا، دوسری آج کے دور میں کچھ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ جی قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اور اس کو بیان بھی کر دیا کہ بھی اس کی حفاظت قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ یہ اس کی حفاظت کا ذمہ اس کے پاس ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب تک یہ دنیا، یہ کائنات قائم ہے، یہ قرآن پاک منوان اسی طرح سے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ اسی طرح سے رہے گا. لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ اور دیگر کسی کتاب حدیث کا جو ہے اس طرح کا ذمہ نہیں لیا گیا، تو پھر ہمیں بنیادی رجوع قرآن پاک کی طرف ہی کرنا چاہیے. حدیث میں وہ حدیث جو کہ جس کو لنک کیا جا سکتا ہے، یا جس کا کچھ حوالہ اس کا مل جائے قرآن پاک میں، تو اس حدیث کو تو ٹھیک ہے ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن کسی اور حدیث میں جس کا کہ قرآن پاک میں حوالہ نہیں ملتا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی، تو اس کو وہ ہمارے لیے اس کو جو ہے اس پر عمل کرنا ذرا تھوڑا سا، اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ حدیث کی ذمہ داری نہیں اللہ تعالیٰ نے لی، تو یا حدیث و سنت کی ذمہ داری نہیں لی. تو اس پوائنٹ آف ویو کو ہمیں کیسا سمجھنا چاہیے؟ اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو کو صحیح مان لینا تو پھر تو کتا بھی حلال ہے، اور جو ہے وہ کوا بھی حلال ہے، اور چھپکلی بھی حلال ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں تو صرف 4 چیزیں بتائی گئی ہیں جو حرام ہیں. ٹھیک ہے، یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ چیزیں درندے حرام ہے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عشاء کی جو رکعات ہیں وہ 17 ہیں، اور فجر کی 4 ہیں، اور ظہر کی 10 ہیں. تو کس نے یہ قرآن مجید میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کو اگر سمجھ لیا جائے تو جو ہے وہ آسانی ہوگی. لیکن میں آپ کو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا جو یہ بات کرتے ہیں وہ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس ان کو وہ بیک گراؤنڈ پتہ نہیں ہے، تو یا وہ اس بیک گراؤنڈ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو وہ جو ہے اس لیے وہ یہ بات کرتے ہیں. وہ تو ان کا ایک خاص سیٹ آف مائنڈ ہے، تو وہ اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال جو بیک گراؤنڈ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس قرآن حکیم کو پہلی کتاب تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے پہلے جو ہے نا 3 کتابیں نازل ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ صحیفے جو ہے نا وہ بہت سارے صحیفے نازل ہو چکے ہیں، لیکن جو ہے ان سب کے اندر چینج آ گئی. اس لیے جو ہے وہ آنے والی آپ فرض کریں کہ قرآن حکیم کی یہ آیت نہ ہوتی کہ ہم نے اس کا جو ہے نا ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، فرض کریں کہ یہ قرآن حکیم میں نہ ہوتی، آج ایک شخص جو ہے وہ آپ قرآن حکیم لے کر جاتے ہیں نا کسی کے پاس کہ یار یہ دیکھو یہ ہے، تو وہ کہے گا کہ یار جیسے بائبل جو ہے نا وہ آج کے دور میں ہے، تم کہتے ہو بائبل میں چینج ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں قرآن میں چینج ہو گیا ہے، تو ہاؤ کین یو پروف کہ جو ہے نا قرآن میں چینج جو ہے وہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ذمہ داری اٹھائی اور یہ بتا دیا
ایک تو ذمہ داری اٹھائی اور جو ہے وہ بتا بھی دیا کہ بھائی جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے. مطلب یہ کہ ذمہ داری اٹھا لیتا لیکن یہ بات نہ بتاتا تو بھی جو ہے یہ اس ذمہ داری کے اٹھانے کا کوئی وہ امپیکٹ نہیں ہونا تھا جو کہ اب ہے اس کا. تو اس لیے جو ہے وہ قرآن حکیم کی جو حفاظت کا ذمہ جو اس نے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب چونکہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنی, قیامت تک کوئی کتاب نہیں آنی, تو اس لیے جو ہے, اور اس سے پہلے جو کتابیں آئیں, جو صحیفے آئی, وہ چینج ہو چکے, یہ ہسٹری سے پروون ہے. تو اس لیے جو ہے وہ آئندہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ قیامت تک جو ہے وہ یہی کتاب ہے اور یہ اس کا معاملہ ان کتابوں سے ڈفرینٹ ہے, تو اس لیے جو ہے وہ یہ بات ہوئی ہے. لیکن جو ہے وہی کتاب کہتی ہے, جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا اور اس دفعہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ صراحت کے ساتھ جو ہے وہ یہ بات ہو گئی ہے کہ جو ہے وہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ کتنی لازمی ہے. تو اگر جو ہے وہ قرآن کو ہی صرف پڑھنا ہے تو قرآن کو پڑھ کے رسول کی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے. یہ بات جو ہے وہ لاجیکلی اس کو سمجھانا کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھ کے رسول کی اطاعت نہیں ہو سکتی. رسول کی اطاعت کے لیے جو ہے وہ رسول کو پڑھنا ضروری ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ دونوں اطاعتیں جو ہے نا وہ ان کی ایک جیسی اہمیت ہے. اور وہ اہمیت کیا ہے کہ وہ دونوں اطاعتیں ایبسولوٹ ہیں, انکنڈیشنل ہیں یا انکویسچنیبل ہیں, فار آل ٹائمز ٹو کم ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ رسول کی اطاعت کی سپریم نہیں ہے, پیرلل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہی یہ حکم ہے. اس دفعہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا یہ حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے, اس لیے وہ پیرلل ہے اس کے. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے ویسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. تو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ ان کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے کہ پھر وہ کتے بھی کھانے چاہیے, بلیاں بھی کھانی چاہیے, ان کو جو ہے وہ جو سودی کاروبار بھی کرنا چاہیے ہے, اور ان کو جو ہے وہ کیونکہ قرآن حکیم میں جو ہے وہ جو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی بارے میں جو ہے وہ مثلاً ایک اور ہے, قرآن حکیم کہتا ہے کہ جو خون جو ہے نا وہ حرام ہے. اگر ایسا ہے تو پھر جو ہے آپ کلیجی نہیں کھا سکتے, کیونکہ کلیجی میں سے خون کو 100% نکال دینا پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ اس لیے کلیجی حرام ہو جائے گی, لیکن کلیجی حرام نہیں ہے. کس نے بتایا ہے کہ کلیجی حرام نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے وہ یہ جو احادیث ہیں وہ اس کے اوپر اس کو پڑھ کے ہی یہ باتیں ہمیں ساری پتہ چلی ہیں. شکریہ جی. پارٹیسپینٹس میں اس سوال کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ کر میرا سکتے ہیں. کوشچن 69 آیا کے بارے میں, جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ یعنی یہ 4 جو کیٹیگری ہیں کہ ان کے ساتھ ہوں گے, تو ایکچولی تو یہی ہے کہ اس میں نبی اور نبی تو نکال دیں, باقی 3 کیٹیگریز ہیں جس میں شہید کو بھی جب شہادت کی موت مر جائے تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ہوں. باقی 2 ہیں صدیقین اور صالحین. تو ایکچولی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی ایلیویٹ ہو جائیں گے, وہ جو اس گروپ میں شامل ہوں گے وہ یا تو صالحین ہوں گے یا صدیقین ہوں گے. یا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ 4 کیٹیگریز وہ علیحدہ ہیں اور یہ ایک بندہ ساتھ ویسے ایڈ کر دیے گئے ہیں دوسرے ان کے ساتھ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ ان 4 کیٹیگریز میں سے کسی میں ہوں گے؟ جی ہاں, اصل میں جو ہے وہ یہ بات آپ کی صحیح ہے. اس میں جو ہے وہ یہ جو بات کہی گئی ہے نا وہ ایک انداز ہے ایک بات کو سمجھانے کا. تو وہ جیسے میں نے کہا کہ سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ ہم نے ریکویسٹ یہ کی ہے, انسان یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے اس راستے کی ہدایت دے جو کہ ان لوگوں کا راستہ تھا جن پر تو نے انعام فرمایا تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان 4 میں سے کسی ایک کا ساتھی ہو جائے گا یا ان 4 کا ساتھی ہو جائے گا.
کیونکہ یہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. تو اصل میں جو ہے وہ یہ بتانا یہ چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو آپ ان چاروں میں سے کسی ایک، انبیاء کا گروپ تو خیر آپ ایک الگ کر دیں، انبیاء کی تو رفاقت نصیب ہو جائے گی، باقی جو 3 ہیں ان میں سے جو ہے وہ آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے تینوں کیٹیگریز، آپ کسی نہ کسی ایک کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے. تو جس کیٹیگری میں آپ شامل ہوں گے اسی کے ساتھی جو ہے نا وہ آپ کے وہ ہو جائیں گے. تو یہ ایک صرف بات کرنے کا ایک سٹائل ہے، لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ صالحین کے نیچے پھر کوئی اور وہ نہیں ہے کیٹیگری. پھر وہ تو پھر مطلب وہ کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آ رہا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جو پہلے انبیاء ہیں، حالانکہ وہ ان کا سٹیٹس نبی کا ہے لیکن ان کو بھی صالحین کہا ہے. یعنی سورہ انبیاء میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس اور ذوالکفل جو ہے وہ صابرین میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو داخل کیا وَادْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. تو صالحین ایک سٹیٹس ہے جس میں یہ سارے ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں. ہاں، جو بھی نیکی، کیونکہ صالح جو ہے نا وہ شخص ہے جس کو نیک اعمال کرتا ہو. تو جو نیک اعمال کر رہے ہیں وہ تو سارے انبیاء کرام جو ہے نا وہ ان میں شامل تھے جو کہ نیک اعمال کرتے تھے. تو کچھ انبیاء کرام کی جو ہے وہ کچھ اور طرح کی خصوصیات بھی بہت زیادہ پروناؤنس تھیں، کہ وہ کچھ ایسے تھے جو کہ زیادہ اپنے صبر کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ پروناؤنس تھی ان کے اندر، یا کچھ ایسے تھے جو کہ یہ نیک اعمال کی طرف ان کا رجوع جو ہے وہ زیادہ تھا. تو اس طرح سے جو ہے وہ کیٹیگرائزیشن بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کا اس کو ساتھ جو ہے وہ نصیب ہو جائے گا. تو یہ ایک وہ ہے، ایک انسینٹیو ہے لوگوں کے لیے. جی، پارٹیسپینٹ میں کسی اور کا سوال ہے تو کر سکتے ہیں، ہینڈ بھی ریز کر سکتے ہیں. جی وہی صاحب. یہ سوال تو نہیں، لیکن یہ پچھلے سوال سے ریلیٹڈ ایک ذہن میں چیز یہ آئی ہے کہ وہ جب ان کا ساتھ مل جائے گا تو ویسے ہے کہ آپ کو جو ہے وہ، مطلب میں یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی جو ہے وہ ڈیفینس کے اس فیس میں جو ہے نا پلاٹ مل جائے گا، چاہے 2 مرلے کا پلاٹ ہو تو، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میرا جو ہے نا میں بھی اسی علاقے میں رہتا ہوں، تو آپ ان میں شامل ہو جائیں گے. آپ ہو سکتا ہے اس درجے تک تو ہم نہ ہوں، لیکن جو ہے وہ ساتھ نصیب ہو جائے گا. بالکل یہ ایسی بات ہے، ڈیفینس کے اسی فیز میں آپ کو گھر ملے گا. ہاں جی، تو میں بھی کہوں گا میں ڈیفینس میں رہتا ہوں، لیکن یہ نہیں بتاؤں گا کہ میرا 2 مرلے کا گھر ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جس کو 2 مرلے کی اوقات ہوتی ہے نا اس کو ڈیفینس میں کر نہیں دیتے. 10 سے کم بات نہیں ہو سکتی، 10 مرلے سے. اچھا، پھر تو بہت محنت کرنی پڑے گی. اچھا، اگر اجازت تو میرا ایک سوال ہے، کسی اور پارٹیسپینٹ کا بھی سوال نہیں آ رہا، وہ سوچ رہے ہیں. یہ آپ نے ایک بات کہی کہ اگر کسی سے کوئی اس طرح غلطی ہو جاتی ہے تو گناہ ہو جاتا ہے تو obviously وہ ایک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن ایک 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 بات آپ نے یہ کی کہ وہ اگر کوئی بڑی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کے وہ اپنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو جو ہے وہ مغفرت اس کی ہو سکتی ہے. یہ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ روضہ رسول پر اس وقت کے حوالے سے تو چلیں بات شاید سمجھ آتی ہے کہ وہاں جایا جا سکتا ہوگا اس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، لیکن آج کے دور کے حوالے سے تو ایسا شاید مشکل ہے کہ کوئی بھی شخص جب چاہے وہ روضہ رسول پر حاضری دے اور اپنے
مغفرت کے لیے یا اپنی توبہ کی درخواست وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے؟ یہ تھوڑا سا مجھے ذرا کلیئر کر دیجیے. سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کا سوال اگر صرف یہ ہے کہ جو ہے اس زمانے میں جو ہے وہ نہ پاسپورٹ ہوتے تھے تو نہ ویزے ہوتے تھے، تو جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے روزہ رسول پہ حاضر ہو سکتا تھا، تو اب جو ہے وہ اس طرح کی اگر وہ یہ ریسٹرکشنز ہیں تو اس میں جو ہے وہ یہ کام مشکل ہے. تو اگر یہ سوال ہے تو ہاں وہ تو اب حالات اس طرح کے ہی ہیں، تو وہ جب بھی کسی کے انسان کو جو ہے وہ موقع ملے تو جو ہے وہ اس اپرچونٹی کو جو ہے وہ استعمال کر لے. ویسے یہ پینڈیمک کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے یعنی 2019 تک کا زمانہ جو ہے اس میں تو لوگ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے لوگ ہر سال جو ہے نا وہ جایا کرتے تھے، ایسے لوگ تھے. تو وہ دیر ور نو ریسٹرکشنز. ایک ریسٹرکشن جو ہے وہ پیسے کی تھی، تو پیسہ جو ہے وہ تو رب تعالیٰ نے ہی دینا ہوتا ہے، تو اس لیے پیسہ تو مل ہی جاتا ہے. حج اور عمرے کے لیے پیسہ جو ہے نا وہ اس کا سسٹم ہی کچھ اور ہے، وہ بلاوے کے اوپر ہے، جیسی بلاوا ہوتا ہے تو سارا کچھ ارینجمنٹ ہو جاتی ہے. تو اگر تو سوال یہ ہے تو پھر تو یس وہ ہے تھوڑی سی ایک ڈیفیکلٹی ہے، لیکن جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے جو کہ انسرماؤنٹیبل ہو. تو انسان تھوڑی سی ایفرٹ کر کے جو ہے وہ اگر اس کے اندر یہ خواہش ہے، اس میں غربت اور امیری جو ہے نا درمیان میں نہیں آتے. اس بات کو جو ہے نا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ہے کہ کوئی کہے کہ یار یہ امیروں کے لیے تو ہو سکتا ہے تو غریب بیچارہ کیا کرے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے. وہ جو ہے نا یہ تجربے کی اور اس کی بات ہے کہ وہ جس کا بلاوا آتا ہے نا اس کے بعد پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو وہ بھی چلا جاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اور میں نے شاید سے پہلے ذکر کیا ہو کہ میں مکہ مکرمہ میں ایک صاحب کو مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے، ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ صاحب پاکستانی تھے، ہم چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جمعے کی نماز کے لیے نا وہ انتظار میں تھے، ابھی جمعے کی نماز ہوئی تھی تو چھت پہ جگہ ملی تھی کیونکہ رش بہت تھا. تو بوڑھے سے صاحب تھے وہ، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو سامنے پہاڑی ہے یہ کون سی پہاڑی ہے؟ اب مجھے تو کس پہاڑی کا نام نہیں آتا تھا، میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ یہ بابا جی یہ مکہ کی پہاڑی ہے. تو وہ ایک دم حیرت سے میری طرف پلٹے، کہنے لگے یہ مکہ کی پہاڑی ہے. میں نے کہا جی. کہتے ہیں اس کا مطلب کہ میں مکہ میں ہوں. میں نے کہا جی آپ مکہ میں ہیں. کہتے اللہ کی شان میں مکہ آ گیا. تو ان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مکہ میں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا اور وہ صاحب کا مکمل تشریف لے گئے. تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ تو ایک بلاوے کے اوپر ہے، جب بلاوا ہو تو اینی بڈی کین گو. تو اگر سوال یہ تھا تو یہ ہے جواب. جی سوال کا ایک رخ یہ بھی ہے، اور دوسرا جو اس کی ڈائمینشن وہ یہ بھی تھی کہ مغفرت یا توبہ کے لیے کیا جو ہے جگہ کی کوئی اہمیت ہے؟ یعنی توبہ کا دروازہ کیا ہر مقام سے کھل سکتا ہے، یا اس کے لیے روضہ رسول پر جانا ضروری ہے؟ نہیں دیکھیے ضروری کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے توبہ انسان کہیں پر بھی کر سکتا ہے، وہ تو دل کی بات ہے. جیسے ہی آپ کے دل میں جو ہے نا وہ ملامت ہوگی، آپ جو ہے نا سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ توبہ قبول فرما لیتا ہے. بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دعا بھی اللہ تعالیٰ ہر جگہ سنتا ہے اور قبول بھی فرما لیتا ہے، لیکن جو ہے وہ دعا جو مسجد حرام میں مانگی جائے یا مسجد نبی میں مانگی جائے اس کا امپیکٹ ہی اور ہے. یعنی آپ سارے لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ آپ گئے ہوئے ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ابھی آپ کی زبان پر نہیں آتی دعا تو قبول ہو جاتی ہے. مجھے تو جتنے لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے وہ کہا، وہ ایک لسٹ مجھے دی گئی تھی، تو وہاں جا کے میں نے صرف پڑھ دی تھی کہ وہ لسٹ میں لے کر گیا تھا حج پہ، اور وہ میں نے کھڑے ہو کے مسجد حرام میں صرف پڑھ دی تھی، کیونکہ لوگوں کی دعائیں تھیں، وہ میری دعا تو نہیں تھی. تو کوئی ایسی دعا نہیں تھی کہ جو لوگوں نے مجھے کہا ہو
اور وہ میں نے وہاں پڑھی ہو اور وہ لوگوں کی قبول نہ ہوئی ہو. تو وہ جو جگہ ہے اس کا ان حوالوں سے جو ہے وہ اہمیت ہوتی ہے. تو وہ یہ بات آپ جو ہے نا وہ ہر جگہ کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ میں جو نا ایک عام مسجد میں جا کے لوگوں کی لکھی ہوئی دعائیں جو ہے نا وہ اس طرح پڑھ دوں گا تو وہ اس کو وہ والی قبولیت ملے گی. وہ مسجد حرام کی بات اور ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جو جگہ ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن جو ہے وہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو ہے نا توبہ کہیں اور قبول نہیں ہوگی, وہیں جاؤ گے تو ہوگی, ایسا نہیں ہے. یہ شکریہ. یہ ہاتھ بلند ہوا ہے مس عائشہ کا, آپ سوال کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم اچھا سر, آپ نے وہ ذکر کیا تھا اس کا طاغوت اور طاغوتی نظام کا, تو وہ اور بڑی کلیئر بات کی تھی کہ جو اس کا ساتھی ہوگا یا جو اس کو مانے گا وہ اس میں نہیں ہے, مطلب کفار میں شامل. تو ہمارے ارد گرد تو بہت سارے ایسے سسٹم ہے, سب سے بڑا بینکنگ سسٹم ہے, مطلب یہ کوئی چھپی ہوئی بات تھوڑی ہے, ہم چاہیں یا نہ چاہیں وی آر آل پارٹ آف اٹ. اور بھی بہت سارے ایسے اسی کے اندر بہت ساری ایسی اسکیمز ہیں ادروائز ورلڈ اوور, اور بہت سے ایسے جن کو مطلب ہم فالو کرتے ہیں. تو وہ آپ مطلب بینکنگ کے لوگوں نے بہت ساری وہ نکالی ہوئی ہیں, رستے نکال لیے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ پھر کیا کریں جسٹ ٹو گیٹ along جب آپ کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے. دیکھیے اگر آپ بینکنگ کے سسٹم کی بات کرتی ہیں نا, تو ایک عام آدمی نا میرے جیسا جو ہے وہ اس کا بینک سے تعلق صرف یہ ہے کہ میری جو سیلری ہے وہ بینک میں آتی ہے, اور جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ میں ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے یا جو ہے وہ جو ادھر سے جو کوئی آن لائن کو پرچیز کرنی ہوتی ہے وہ کرتا ہوں, یا میرے پاس کہیں اور سے کوئی میرا کوئی دوسرا کوئی ذریعہ آمدنی ہے تو جو پیسے آتے ہیں وہ میں بینک میں امانتاً رکھوا دیتا ہوں, جتنے رکھوا دیتا ہوں بینک مجھے دے دیتا ہے. اور چونکہ میرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو نہ بینک اس پہ کچھ دیتا ہے نہ لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا بینکنگ کے سسٹم کے حوالے سے. ہاں اگر جو ہے میں اس سے آگے جاؤں اور میں بینک کے پاس جاؤں کہ جناب میرے پاس کار نہیں ہے تو آپ جو ہے نا وہ مجھے کار کے لیے قرضہ دے دیں, تو جو ہے وہ پھر اب یہاں پہ جو ہے نا وہ ایک سوال کریٹ ہو جائے گا کہ آپ جو ہے وہ سود کے اوپر قرضہ لے رہے ہیں, اپنی مرضی سے لے رہے ہیں. تو اس لیے مجبوری جو ہے نا اب وہ میری مرضی ہے, میں چاہوں تو میں چلا جاؤں بینک کے پاس اور جا کے جو ہے وہ قرضہ لے لوں کار کے لیے, اور اگر میں نہ چاہوں تو میں سائیکل موٹر سائیکل پہ پھرتا رہوں, میں بسوں پہ دھکے کھاتا رہوں, لیکن میں اس کے پاس نہ جاؤں. یہ تو میری اپنی ثوابدید ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ایز سچ جو ہے وہ بینکنگ تو اس طرح کی کمپلشن نہیں ہے. کمپلشن جو ہے نا وہ میرا خیال ہے جو ہمارے اوپر ایک عام آدمی کے اوپر ہے وہ ہے ہمارا جو عدالتی نظام ہے. عدالتی نظام میں جو بھی مختلف جرائم کی جو سزائیں ہیں اس میں سے میں نے کہا کہ کچھ اسلامی ہیں اور کچھ وہ ہے جو انگریز دے گیا ہے یا کچھ وہ ہے جو ہم نے خود بنا لی ہیں. اب وہ ہمارے لیے فیٹ اکمپلی ہے. آپ جو ہے ایک عام آدمی یہ نہیں کہہ سکتا عدالت کو کہ جناب آپ نے یہ جو سزا دی ہے مجھے جو سزا دی ہے, یا جو میں اگر استغاثہ ہوں تو جو میرا مجرم ہے اس کو جو آپ نے سزا دی ہے وہ سزا قابل قبول نہیں ہے. یو کانٹ سے دیٹ. اس کے لیے میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ ایک عام آدمی کے اوپر جو ہے وہ تو صرف وہ ہم جو ہے وہ لکھ کر یا بول کر یہ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, لیکن جو سیاست میں لوگ ہیں یا جو اہل اقتدار ہیں یا جو اس سسٹم سے جن کا تعلق ہے یہ ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے کہ وہ اپنا سسٹم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس کو ڈھال لیں اور طاغوت کی سسٹم سے الگ ہو جائیں. جیسے میں نے کہا کہ دونوں سسٹم پہ آپ پیرلل نہیں چل سکتے, آپ کو کسی ایک طرف ہونا ہوگا. اگر کوئی کہتا ہے کہ آدھا یہ تو آدھا وہ, تو وہ اسلام کے نزدیک جو ہے نا وہ پورا ہی وہ پھر طاغوتی ہے. سر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم لوگ کلیئرلی دوسرے سسٹم پہ چل رہے ہیں اور ادھر بی اٹ فیٹ کمپلی, لیکن وہ چونکہ کوشش کچھ نہیں ہو رہی کئی سالوں سے, مطلب 74 ایئر سے, یا چلے جب سے آئین بنا ہے تب سے ایسے ہی چل رہا ہے, اور ون وے اور دا ادر اس میں ایڈ آنس ہو رہے ہیں, دوسری طرف کوئی نیند. تو
کوشش پرسنل لیول پہ عام بندہ تو نہیں کر سکتا, اور سم ٹائمز وہ کسی ایسے اس میں پھنس جاتا ہے کہ وہ جیسے آپ نے مثال دی کہ وہ مطلب ایک تو ذاتی ضروریات کی چیز ہے نا, ایک یہ ہے کہ اس کو کسی ایسے ذریعے سے مطلب بینکنگ کے بھی ایسے اس کا پارٹ بننا پڑ جاتا ہے. وہ we are not on the acceptable side. تو پھر ہم مطلب ہم لوگ تو پھر مسلمان ہی نہ ہوئے. مطلب میرا تو بہت بڑا کوشچن آ رہا ہے اس چیز کے اوپر. پھر دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ہے نا, جو شخص جو ہے وہ اللہ اور رسول کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ طاغوت کی جو پیروی کر رہا ہے یا اس کے سسٹم کے اوپر چل رہا ہے تو وہ منافق ہے. ٹھیک ہے, کافر نہیں ہے وہ منافق ہے, جو کہ ابھی ہم نے جو شروع میں پڑھا تھا کہ اس کو کہا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا کفر کرے لیکن وہ نہیں کر رہا اور جو ہے نا وہ ادھر جاتا ہے فیصلہ لینے کے لیے, تو وہ یہ منافق کی نشانی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے نا, جیسے میں نے کہا کہ ایک عام آدمی جو ہے نا, اس کے لیے جو جہاں تک اس کا زور ہے, اس کا اختیار ہے, اور وہ اس کے اوپر جو ہے نا جتنا اختیار وہ اپنا استعمال کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے وہ بچا لے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, جہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے, جیسے میں نے وہ عدالتی نظام کی بات کی ہے, تو وہ اس کا فیٹ کمپلی ہے, تو وہ اس کے اوپر جو وہ رول آف تھمب یہ ہے کہ جہاں سے مجبوری شروع ہوتی ہے وہاں پر گناہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کی تو یا ہماری تو وہ مجبوری ہے, نہ ہم نے وہ سسٹم بنایا ہے, نہ ہم اس کو وہ چینج کر سکتے ہیں. ہم جو ہے نا اس کے اوپر, جیسے میں نے کہا, ہمارا اختیار میں یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ باتیں کر لیں, یا ہم جو ہے نا وہ کوئی کہیں پہ اگر ہم نے لکھ سکتے ہیں تو لکھ دیں, اللہ خیر صلی اللہ. باقی جو ہے وہ اس کی جو جس کو اللہ نے زیادہ زور بیان دیا ہے وہ زیادہ زور سے کہہ دیتا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد ساری عمر جو ہے وہ بینکنگ کے یا سود کے جو ہے خلاف بولتے رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ حالانکہ ڈاکٹر اسرار احمد کا جو مقام و مرتبہ تھا اور جو ان کی بات کو جتنے لوگ زیادہ مانتے تھے وہ تو نہیں ہے ویسے, لیکن جو ہے وہ ہوا کچھ بھی نہیں پھر بھی. تو انہوں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا, وہ جو ہے جو ان کا فرض تھا وہ ادا کر کے چلے گئے. اسی طرح جو ہے ہم بھی اپنا فرض ادا کر کے چلے جائیں گے. ہم کو چینج کرنے کے مکلف نہیں ہے, کیونکہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے مکلف نہیں ہو سکتے. شکریہ. جی, اور کوئی سوال اگر نہیں ہے کسی کا تو پھر ہم اس سیشن کو ختم کر لیتے ہیں. جناب فاروق بھائی, آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے اب کوئی اور سوال نہیں رہ گیا, تو اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. سارے احباب کا بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم نے جو کچھ یہاں پہ سیکھا ہے اس کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین جی, شکریہ. السلام علیکم.